Praise Lord. Hallelujah. 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 Thank you for the Lord. Thank you for the Lord. Hallelujah. 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 खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आज शाम हम अपने चर्च के अंदर अपने प्यारे भाई यूनुस और प्यारे भाई शराफत के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के लिए और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए खुदा के मज़बा पर आए हैं। और हम अपने प्यारे भाई एलन परवेज़ को जो थाईलैंड में हैं वेलकम करते हैं। वेलकम माय ब्रदर परवेज़, एलन एंड नईमान रोमा, वेलकम टू पाकिस्तान मुल्तान। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपका खादिम पास्टर यूसुफ रज़ा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च गुलजार टाउन मुल्तान पाकिस्तान, आप सबकी खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता है। और आज हम सब इस जगह पर खुदा की शुक्रगुजारी के लिए, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। बहुत दिनों के बाद मुमकिन किया खुदावंद ने कि आज हम अपने चर्च के मेंबरों के साथ मिलकर खुदा की बढ़ाई और खुदा की तमजीद कर सकें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की इस्ताइश करेंगे, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और मिलकर गाएंगे, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। सो मिलकर खुदावंद की इस्ताइश करेंगे, इसके बाद हम दुआ करेंगे। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते ने आंदे तख्ता ना है बिछाया, तू वास्ते ने आंदे तख्ता ना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार। सच्चे आई नाल होंदे, सच्चे आई नाल होंदे, कौमां दे फैसले सा, सच्चे आई नाल होंदे, कौमां दे फैसले सा। सोना दी है तूए जब दे जो नाम तेरा, सोना दी है तूए जब दे जो नाम तेरा, जब दे जो नाम तेरा। जो ढूंढ देने तेनू, जो ढूंढ देने तेनू, ओना नू छड़ ना देंदा, जो ढूंढ देने तेनू, ओना नू छड़ ना देंदा। दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा। आइए दुआ करेंगे। खुदा की हुजूरी में हम अपने सरों को झुकाएंगे और आपकी जो भी दरख्वास्तें हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट है,
तमाम सुनने वालों के लिए कि वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजें ताकि हम मिलकर खुदा की हजूरी में खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि खुदा तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदा सच्चा पाक यहोवा कदूस खुदा है और उसका कलाम सच्चाई से भरा हुआ है। वो अज़ली अबदी जिंदा और जलाली खुदा है। वो पाक यहोवा कदूस खुदा है। वो कादर मुतलिक है। वो जलाल से भरा हुआ खुदा है। आइए दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह के जलाली कादर और कुदरत वाले नाम से खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं। खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तेरी मदा सराई करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने आज हमें ये फजल बख्शा है, हमें पाक रूह से भरा है ताकि हम जमीन पर आपकी बढ़ाई और आपकी तमजीद कर सकें। खुदावंद खुदा, मैं अपने चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने चर्च के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ, जिनको आज खुदा तूने इस जगह पर जमा किया ताकि तेरे खादिम के साथ मिलकर पूरी दुनिया के लिए दुआ कर सके। सो हमारी दुआ है आज पूरी दुनिया के लिए कि खुदावंद तू हमें अपने बंदे और बंदियां बना। आज के कलाम के मुताबिक खुदा तुम्हारी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि हम जमीन पर तेरी पाक मर्जी को पहचानने वाले बन जाए। हम तेरी पाक हजूरी को जानने वाले बन जाए। हम तेरे यस्सु नाम को जलाल देने वाले बन जाए। ऐ खुदावंद खुदा, हमारी दुआ है खुदावंद खुदा उन तमाम खानदानों के लिए जो बैरून मुल्क में है, खुदावंद उन सब को बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे। पाकिस्तान के अंदर अपनी बरकत को नाज़िल कर। पाकिस्तान के अंदर तमाम चर्चिस को, तमाम खादमीन को यूनिटी की पाक रूह की मामूरी में ऐ खुदावंद खुदा बरकत दे, ताकि हम एक होकर जमीन पर तेरी बढ़ाई, तमजीद और तेरे नाम को जलाल दे सकें। ऐ कामिल करने वाले प्रभु यस्सु, अपना कव्वी हाथ बढ़ा और आज के कलाम के मुताबिक खुदा तुम्हारी जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर कर, ताकि हम तेरी पाक हजूरी में तेरे मुकद्दस और जलाली नाम को मुबारक कह सकें। खुदा बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल दे, ताकि हम वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ और फरमाबरदारी के साथ तेरी खिदमत कर सकें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा उन भाइयों को बरकत दे जो आज तेरे खादिम के साथ हैं। खुदावंद ये जो भी खिदमत करते हैं, इनकी खिदमत को फलदार कर, इनके काम को बरकत दे, ताकि ये तेरे बेटे अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे सकें कि दर हकीकत खुदा का बेटा ही हमें निजात और जिंदगी दे सकता है। खुदावंद बड़ी बरकत दे, यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और बच्चों, आज हम सब खुदा की पाक हजूरी में उसके मुकद्दस और जलाली नाम में इकट्ठे होकर पूरी दुनिया के लिए खुदा की बरकत को और खुदा की रहमत को मांगना चाहते हैं, क्योंकि खुदा हमारी जिंदगी में अपने कलाम को नाज़िल करता है। और आज जब हम कलाम खुदा की रोशनी में उसके मुकद्दस नाम को जलाल देते हुए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हम एक बार फिर ऑनलाइन आपके साथ खुदावंद के कलाम को बांटने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और आप हमारे लिए दुआ करें कि खुदावंद हम सब को ये फजल बख्शे, पाक रूह का गहरा मसा दे, ताकि हम रोज़ बरोज़ खुदा के कलाम की खिदमत
آن لائن پوری دنیا کے ساتھ اس کلام کو بانٹ سکیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اور سب قوموں میں جا کر انجیل کی خوشخبری سنو، منادی کرو۔ تو آج خدا ہمیں فضل بخشے، تو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ آج کے کلام کو ہم پڑھیں گے، اور آج کا کلام جو ہم نے پڑھنا ہے وہ پالوس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اور رومیو کی کلیسیا کے نام پہلا باب اور پہلے باب کی پہلی آیت بھائی شرافت ہمارے ساتھ مل کر خدا کے کلام کی یہ منادی کریں گے۔ پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ بھائیوں، ہم نے آج جو تلاوت خدا کے کلام میں سے بھائی شرافت نے ہمارے لیے پڑھی وہ ہے پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اور پہلی آیت، پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوش خبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ آج ہمارا مضمون ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کیا ہم یسوع مسیح کے بندے اور بندیاں ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم یسوع مسیح کے بندے اور بندیاں ہیں؟ میرے عزیزو، یہاں بندے کے لیے یونانی لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ڈولوس استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے زر خرید غلام۔ ڈولوس کا مطلب ہے کہ زر خرید غلام، اور جس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ مقدس پالوس رسول یہاں پر اپنے آپ کو یسوع مسیح کا بندہ کہتے ہیں۔ آج دنیا میں ایک لیبل کے لیے انسان تگ و دو کر رہا ہے کہ میرا ایک لیبل لگ جائے کہ میں پادری بن جاؤں، میں مبشر بن جاؤں، میں ڈیکن بن جاؤں، میں پاسبان بن جاؤں، میں اسقف بن جاؤں، میں بشپ بن جاؤں، میں کارڈینل بن جاؤں، یعنی وہ عہدے پہ عہدے کی خواہش رکھتا ہے۔ لیکن پالوس رسول آج ایک بڑی خاص اور گہری بات ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، اور پالوس رسول رومیو کے نام جب خط لکھتا ہے تو وہ یسوع مسیح کا بندہ کہلانا پسند کرتا ہے، وہ یسوع مسیح کا غلام بننا پسند کرتا ہے، بندہ بننا پسند کرتا ہے، اور جس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ اور پالوس رسول بھی یہی بات ہمیں سکھاتا ہے، اور اسے بے شک رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی خوشخبری کا پیغام پھیلانے کے لیے اسے مخصوص کیا گیا ہے۔ آج ہم یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اور 13ویں باب کی 13 سے 15 آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ بھائی یونس ہمارے ساتھ ہیں، اور میں چاہوں گا کہ بھائی یونس اس حوالے کو پڑھنے میں ہماری مدد کرے کہ خداوند کے کلام میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ ہمیں خدمت کے حوالے سے کیا، ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا ہم یسوع مسیح کے بندے اور بندیاں ہیں؟ آئیے یوحنا کی انجیل
13واں باب اور اس کی 13 سے 15 آیت ہم پڑھیں گے۔ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر ہاللیلویہ، خدا کی بڑی تعریف اور تمجید ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں اور اس کی 13 سے 15 آیت میں ہمارے مالک خدائے قدوس رب الافواج لشکروں کے رب یہوہ یسوع المسیح نے کہا کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس نے کہا میں ہوں؟ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تم پر بھی فرض ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کے بندے اور بندیاں بنتے ہیں تو ہمارے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، ہمارے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ہمارے اندر دوسروں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا مسا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے۔ اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمیں یہی بات ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب استاد اور خداوند ہو کر میں نے تمہارے پاؤں دھوئے ہیں تم بھی ایسا ہی کیا کرو، یعنی خدمت کیا کرو۔ تو ہماری خدمت کیا ہے؟ ہم خدا کے بندے اور بندیاں، ہم استاد بن جاتے ہیں، ہم استاد بن کر کہتے ہیں کہ ہماری خدمت کی جائے، جبکہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا آئیڈیل نمونہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خداوندوں کا خدا، وہ رب کائنات۔ اس نے اپنی ساری شان و شوکت کو، اپنے سارے لیبل کو اتار کر خدمت یعنی پاؤں اپنے شاگردوں کے دھوئے، اور جب پاؤں شاگردوں کے دھوئے تو اس نے ہمیں ایک نمونہ دیا۔ آج ہمارے پاس ایک نمونہ ہے، آج ہمارے پاس ایک نشان ہے یسوع مسیح کا، یہ خدمت کا نشان ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ کہا کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو۔ استاد شاگرد کو سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ استاد ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ شاگرد کو سکھاتا ہے، اور شاگرد کیا کرتا ہے؟ اس پر عمل کرتا ہے۔ آج شاگردیت کی یہ پیشن گوئی اور شاگردیت کی یہ مثال ہمیں ملتی ہے کہ ہم 2 دن استاد کے ساتھ چلتے ہیں اور تیسرے دن ہم خود ہی استاد بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس مسیح خداوند کی مثال، مسیح خداوند کے شاگردوں کی مثال ہے۔ جب تک خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ رہا ان میں کوئی بھی استاد نہیں بنا، بلکہ وہ شاگرد ہی بنے، اور شاگرد بن کر وہ سیکھتے رہے۔ 3.5 سال تک شاگرد یسوع مسیح سے، استاد سے، ربی سے سیکھتے رہے۔ اور خدا کے کلام میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ شاگرد اس پر عمل کرتا ہے، اور خداوند کا مطلب ہے مالک۔ یسوع مسیح استاد ہی نہیں بلکہ ہمارا مالک بھی ہے۔ یسوع نے غلام کی خدمت سر انجام دے کر ہمیں ایک نمونہ دیا، ہمیں ایک نوکر بن کر خدمت کرنے کا نمونہ دیا، غلام بن کر، پاؤں دھو کر۔ اس نے اپنا سارا کچھ ختم کر کے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ہمارے لیے ایک مثال قائم کر دی، تاکہ ہم اپنے استاد اور خداوند کی جو ہے پیروی کرتے ہوئے اسی طرح خدمت سر انجام دیں جس طرح یسوع مسیح نے دی ہے۔
آج خادم کے ساتھ 2 دن ہم چلتے ہیں، 3 دن چلتے ہیں، جب ہمیں کچھ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم استاد ہیں، ہم استاد سے بھی بڑے استاد بن جاتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں اس بات کی طرف نہیں بلکہ وہ ہمیں شاگردیت کی طرف لاتا ہے، ہمیں بندوں اور بندیاں بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور کلام میں بڑی خوبصورت بات، کیا ہم خدمت کرنے والے ہیں یا خدمت کروانے والے ہیں؟ جب ہم خدمت کرنے والے ہوں گے تو ہمارے اندر شاگردیت کی روح ہوگی، اور جب ہم خدمت کروانے والے بن جائیں گے تو پھر ہمارے اندر استاد کی روح آ جائے گی۔ لیکن ہمارے استاد خداوند یسوع مسیح نے خدمت کروانا پسند نہیں کی بلکہ خدمت کرنا پسند کی ہے۔ ہمارے خداوند کو خدمت کروانے والے خادموں کی ضرورت ہے۔ ہمارے خداوند کو خدمت کروانے والے کرنے والے نہیں کہ یا کروانے والے بلکہ کرنے والے، خدمت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ چرچ کو خدمت کرنے والے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو خدمت کرنے والے کی ضرورت ہے، کروانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں عالیشاں کرسیوں پہ بٹھایا جائے، ہمیں مالا پہنائی جائے، ہمیں بڑی ٹور ٹپا دیا جائے تب ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھا کر خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو مالک جان کر اس کی خدمت کرتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا اور اعزاز بھی بڑا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح کو استاد جان کر اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کا مرتبہ بھی بڑا ہے اور اس کا اعزاز بھی بڑا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں اس کے 12ویں باب میں اور اس کی 26ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں کہ کیا لکھا ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں بھائی یونس پڑھ کر ہمیں سنائیں گے۔ اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ کتنی بڑی برکت کی بات ہے، کتنی بڑی سچائی کی بات ہے، کتنی بڑی خدا کی حضوری کی بات ہے، خدا کے نام کو جلال دینے کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص کیا کرے گا؟ میری خدمت کرے گا، میری خدمت کرے گا، یعنی کس کی؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے اگر کوئی شخص میری خدمت کرے گا تو میرے پیچھے ہو لے، جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ کتنی بڑی، جہاں پہ استاد ہے وہاں پر شاگرد بھی ہوگا، جہاں پر مالک ہے وہاں پر اس کا غلام بھی ہوگا۔ اور اگر میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے۔ کون کرے گا؟ آسمانی باپ اس کی عزت کرے گا جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرے گا۔ آج ہم غور کریں، ہم خدمت کس کی کر رہے ہیں؟ ہم خدا کی انجیل کی خوشخبری کر رہے ہیں یا پیٹ کی منادی کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرنا اس بات پر، ہم نے سوچنا ہے اس بات پر، کیونکہ آج بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم یسوع مسیح کی خدمت کریں، اور جو یسوع مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا، اس کو کبھی بھی کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، خدمت میں یسوع مسیح کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ہمیں یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اس کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور اعزاز میں جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں ہمیں اعزاز ملتا ہے وہ خادم، غلام بھی وہاں ہوگا جہاں مالک ہے، اور جو یسوع کی خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ خدا کی خدمت کے لیے یسوع سے ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے، پھر ہی ہم مؤثر خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ متی کی انجیل پڑھیں گے، اس کا 11واں باب اور اس کی 29 اور 30 آیت ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں کہ یہ مؤثر خدمت سر انجام
جب ہم دیں گے تو متی انجیل نویس کیا کہتا ہے، یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کیا خوب بات کہی ہے، ہم دیکھیں گے۔ بھائی شرافت یہ حوالہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ ہالیلویا۔ متی کی انجیل، متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی ہاں جی، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ ہاللویا۔ پالوس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے خداوند کے کلام کو متی کی انجیل میں جو لکھا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور پھر مجھ سے سیکھو۔ کس سے؟ خداوند یسوع مسیح سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن۔ حلیم ہونا اور فروتن ہونا خدمت کے اندر، خدا کے بندے اور بندیاں ہونے کے اندر، یہ حلیم اور فروتن ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری حلیمی اور فروتنی کی مثالیں کلام کے اندر بہت زیادہ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حلیم اور فروتن ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم حلیم اور فروتن نہیں ہیں تو ہم اپنے استاد یعنی خداوند سے کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اور پالوس رسول یسوع مسیح کے سچے خادم اور غلام بندے تھے، اس کے لیے خدا کی خدمت سب سے اول تھی، وہ خدا کی خدمت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اگر ہم فلپیوں کا خط پڑھیں تو فلپیوں کے خط کی 3 باب کی 2 آیت میں پالوس رسول فلپیوں کی جب کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہ کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ کس چیز کو زیادہ پریورٹی دیتا ہے؟ آئیے بھائی یونس کے ساتھ اس حوالے کو، اس آیت کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ آمین۔ پالوس رسول کیا کتنی بڑی برکت کا بات کر رہا ہے، ذرا دوبارہ سے پڑھیں گے کہ زمینی چیزوں کی کیا ہے جی؟ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی، یعنی ہماری زمینی زندگی کے اندر جتنی بھی ہماری دنیاوی نفع کی چیزیں تھیں، پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ میں نے ان کو کیا سمجھا ہے؟ انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے۔ میں نے مسیح کی خاطر نقصان، ان تمام خواہشات کو جو دنیاوی خواہشات ہیں ان سب کو ختم کر کے اس نے مسیح کی خاطر اس بات کو نقصان سمجھا۔ دولت، دھن، عزت، شہرت، جو کچھ بھی تھا اس نے کہا یہ سب کچھ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، میں اگر معنی رکھتا ہوں تو میں مسیح خداوند کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہوں۔ کیونکہ پالوس رسول نے جو خدمت کی ہے وہ کلام بیان کرتا ہے، اور کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پالوس رسول کی خدمت کے وسیلہ سے بہت ساری روحوں کو جیتنے اور بہت ساری روحوں کو خدا کے قریب لانے کا موقع ملا ہے۔ ہم رومیو 6 باب پڑھیں گے، اس کی 22ویں آیت پڑھیں گے کہ یہ ہمیں خدا کے کلام میں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں پاکیزگی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ہمیں دنیاوی چیزیں پاکیزگی کی طرف نہیں لے جا سکتی، ہمیں خدا کی روحانی چیزیں جو ہیں، ہم خدا کے بندے اور بندیاں اس وقت بنیں گے جب ہم روحانی چیزوں کی طلبگاری کریں گے اور پاکیزگی کی طرف کریں گے۔ پالوس رسول رومیو کے خط میں 6 باب کی 22ویں آیت میں کہتے ہیں، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا، جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور تم اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویا۔
خدا کے کلام میں پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو وہ پھل ملا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب ہم دنیاوی چیزوں کی خواہش کو ختم کریں گے، دنیاوی چیزوں کو چھوڑیں گے، تب ہماری زندگی میں خدا کا فضل اور خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ میرے عزیزو، ہمیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام بننے، یعنی خدا کے بندے اور بندیاں بننے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نوکر نہیں بلکہ اپنا دوست ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کے کلام میں متی کی انجیل، یوحنا کی انجیل 15 باب 15 آیت میں لکھا ہے اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں تمہیں دوست کہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنا شاگرد بنا کر ہمیں اپنا دوست بنا لیا۔ یسوع مسیح نے ہمیں اپنے ساتھ دوستانہ ماحول کے اندر رکھا ہے، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ مالک کیا کرتا ہے۔ ایک دوست کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ یہ باتیں جو یسوع مسیح نے کہا جو باپ نے مجھے بتائی تھی، جو میں نے سنی، وہ سب اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو میں نے بتا دی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں یسوع مسیح نوکر نہیں بنانا چاہتا۔ آپ نوکر نہیں ہیں، آپ غلام نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ آپ اس کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اور دوست ایک دوست کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، اور یسوع مسیح ہمارا دوست ہے، وہ ہماری دوستی کے ناطے سے ہماری فکر کرتا ہے۔ اگر ہم گلاطیوں کی کلیسیا کے نام خط پڑھیں تو اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں تو وہ دوستی کس طرح کی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جی، گلاطیوں 4 باب 7ویں آیت۔ بس بس پڑھتے ہیں 4 باب کی 7ویں ہے۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، ہاللیلویا۔ اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ ہاللیلویا۔ بہت بڑی برکت کی بات کہ اب تم غلام نہیں بلکہ بیٹے ہو گئے ہو۔ اب ہم اس کے بیٹے بن گئے، اور باپ کے بیٹے بننا، آسمانی باپ کے بیٹے بننا۔ دوبارہ سے پڑھیے اس آیت کو۔ بس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ اب ہم وارث بن جائیں گے جب ہم گناہ کی زندگی چھوڑ دیں گے، جب ہم گناہ سے نکل جائیں گے، خداوند یسوع مسیح میں اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، خدمت کریں گے، اس کے اچھے شاگرد بن جائیں گے، تو پھر ہم وارث بھی بن جائیں گے۔ میرے عزیزو، مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم گناہوں سے نکل جائیں، ہم گناہ کی غلامی سے نکل جائیں، تاکہ ہم خدا کے غلام بن کر گناہ سے دور
चले जाएं, पाक जिंदगियां बसर करना शुरू कर दें, क्योंकि जब हम पाक जिंदगियां बसर करेंगे तो खुदावंद अपना जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर करेगा। गलातियों 5 बाब में एक पहली आयत और फिर 13वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल हमें सिखाता है, और वो लिखा है यहाँ पर, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। मसीह ने हमें क्या आजाद रहने के लिए आजाद किया है। किससे आजाद किया है? गुनाहों से। गुनाह की गुलामी से हमें निकाला है, हमें उस दलदल में से निकाला है, ताकि हम उस दलदल में से निकल कर खुदावंद के बेटे यीशु मसीह में जो मसलूब हुआ, मेरे और आपके गुनाहों को उठाकर मसलूब हुआ, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वो जी उठा तो उसने नारा लगाया, हालेलुया, कब्र पर फाते हुआ, मौत पर फाते हुआ, और गुनाह पर गालिब आकर उसने हमें आजाद कर दिया। आगे, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। बस कायम रहो। मेरे अजीजों, ये खास बात है। अभी हमने बपतिस्मा लेने तौबा कर ली, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम पाक खानदान में शामिल हो गए, और फिर वो कहता है बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। हम दोबारा गुनाह में ना जाएं, हम दोबारा गुनाह की दलदल की तरफ ना जाएं। हमने बपतिस्मा लिया, नई जिंदगी ली, न्यू बॉर्न हो गए, और जब हम न्यू बॉर्न हो जाते हैं, हम नई जिंदगी पा लेते हैं, हम निजात याफ्ता हो जाते हैं, हम जिंदगी पा जाते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें कायम रहने के लिए तैयार करता है। हमें कायम रहना है, हमें यीशु मसीह में कायम रहना है, हमें यीशु मसीह में वफादारी को लेना है, हमें यीशु मसीह में ताबेदारी को लेना है, हमें यीशु मसीह में फरमानबरदारी को लेना है। हम गुनाह की गुलामी में दोबारा ना जुटे, हम दोबारा उसके अंदर दाखिल ना हो जाए। आज मेरे अजीजों, हमें गौर करना है, हमें सोचना है, हमें फिक्र करनी है, क्या हम दोबारा गुलामी में तो नहीं जा रहे, दोबारा हम गुनाह में तो नहीं जा रहे। हम क्या खुदा के कलाम के साथ वफादार हैं? क्या हम अपने खादम के साथ वफादार हैं? क्या हम अपने चर्च के साथ वफादार हैं? क्या हम अपने खुदा के कलाम की बातों के साथ वफादार हैं? या छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को फिर दोबारा गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं? मेरे अजीज़ों, गौर कीजिए, क्योंकि खुदा ने हमें आज़ादी के लिए बुलाया है, और लिखा है फिर आगे 13वीं आयत में, ऐ भाइयों जी, क्योंकि खतना कराने वाले 13वीं जी चलिए, बस हमें कायम रहना है, और ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिस्मानी बातों का मौका बनने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमें आज इस कलाम के वसीला से बरकत दे, हमें कलाम के वसीला से फजल दे, ताकि हम खुदा के बंदे और बंदियां बन जाएं, हम खुदा के लोग बन जाएं, हम खुदा के लोग प्यार करने वाले लोग बन जाएं, हम खुदावंद की मोहब्बत में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने वाले बन जाए। हालेलुया। तो आइए आज खुदावंद से दुआ करें कि खुदा हमें अपना फजल दे, खुदा हमें अपना कलाम दे, और खुदा हमें इस कलाम के वसीला से जो हमने सुना है, खुदा हमारी जिंदगियों को बरकत दे। आइए हम एक होकर अपने हाथों को उठाकर खुदावंद के साथ खुदावंद की हजूरी में दुआ करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, और खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में दुआ के लिए, ओ हालेलुया, दुआ करें, सब दुआ करें। हम दुआ करेंगे, खुदावंद की हजूरी में शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। शुक्रगुजारी कीजिए और कहिए, खुदावंद तू मुझे अपने बंदे और बंदियां बनाने का फजल बख्श। आज के कलाम के मुताबिक हमें तैयार कर कि हम
तेरी मर्जी के मुताबिक खुदावन तेरे नाम को जलाल दे सके, शुक्रगुजारी कर सके। खुदावन मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस प्यारी कलीसिया के लिए, इस प्यारे चर्च के लिए जो खुदावंद आपने हमें दिया है कि हम आपके इस खुदावंद खेत में काम कर सकें और खुदावंद बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बन सकें। खुदावंद मैं अपने इन भाइयों के लिए बरकत चाहता हूँ, खुदा इन्हें मजबूत कर, इनकी जिंदगियों को मजबूत कर, अपने खादम को मजबूत कर, अपने खादम को खुदावंद कुव्वत और ताकत दे, फजल और जलाल दे, रूह की मामूरी से भर दे और अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर, ताकि हर एक घुटना तेरे सामने झुके, हर एक जुबान इकरार करे। हमारे चर्च को बढ़ा, हमारी कलीसिया को मजबूत कर, वफादारी ताबेदारी की रूह से भर दे। खुदावंद हमें यगानगत की रूह से भर दे। खुदावंद खुदा तू हमें मुश्किल हालात में से भी बचाता और छुड़ाता है। खुदावंद तू हमसे जो खिदमत लेना चाहता है, खुदावंद तू हमें तैयार कर ताकि हम उस खिदमत में बढ़े और तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद खुदा इस सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, भाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस तलाबतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, दुआओं के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जितने लोग भी खुदावंद इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा उनके लिए बरकत चाहते हैं, उनकी मुश्किल परेशानियों को दूर कर दे। अगर बे औलाद है उनको औलाद दे, अगर बीमार है उनकी बीमारियों को दूर कर, अगर परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर, अगर बेरोजगार है उनको रोजगार दे। खुदावंद खुदा तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान पर बरकत नाज़िल कर, पूरी दुनिया पर बरकत नाज़िल कर। खुदावंद खुदा तू हम सबको तैयार कर ताकि हम मिशनरी तौर पर तेरी खिदमत कर सकें। खुदा तू अपने मिशनरी काम के लिए हमें तैयार कर, हम मिशनरी बनकर दूसरे इलाकों में तेरी खिदमत करने वाले बन जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन जाएं। खुदा हमारे चर्च को बरकत दे, तमाम दुनिया पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, रोटी पानी किचनों पर तेरी बरकत रहे, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद तू रहम और फजल अता कर यीशु मसीह के नाम से। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तुम अपने कर्जों को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदावंद की सलामती, मोहब्बत और प्यार पूरी दुनिया पर अब से लेकर हमेशा तक खुदा बाप और बेटे और कुदूस के नाम से होता रहे। आमीन। हालेलुया। खुदावंद की सलामती आप सब पर हो और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, भाई शराफत का और भाई यूनुस का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज खुदा के खादम के साथ बैठकर खुदा के कलाम की मुनादी की है। खुदा हमें फजल बख्शे ताकि हम हर जुमे के जुमे जब हम इसी तरह लाइव प्रीचिंग के लिए आएँ तो खुदावंद हमारी इस खिदमत को फलदार करे और बहुत सारे लोगों को बरकत मिले। खुदा आप दोनों भाइयों को ख़ास बरकत दे ताकि आप फिर हमारे साथ जुड़े रहें और भाई भी जुड़े, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद की खिदमत कर सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। आप सबको खुदावंद कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।